السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں۔ اکثر ہم اسی بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور وہ ہے روزی روٹی یعنی رزق کا معاملہ۔ آج کل ہر انسان روزی روٹی اور رزق کو لے کر بڑا پریشان رہتا ہے۔ آج کل جتنے بھی ٹینشن، دوڑ بھاگ، مارا ماری، چوری ڈکیتی، رشوت خوری، قتل و غارت گری، جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں زیادہ تر معاملات میں روزی روٹی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آج میں روزی روٹی اور رزق کے دروازوں کی کنجیاں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کو کر کے ہم اپنی روزی روٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ آج میں انہی چیزوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ رزق کے دروازوں کی کنجیاں کس میں ہے اور وہ کون سے طریقے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ رزق کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کو بڑھانے کے کیا طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ محترم سامعین کرام، رزق کو بڑھانے کے طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے بار بار توبہ کرتے رہنا۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کر 12 کے اندر ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بخشنے والا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری مال و دولت میں اضافہ کر دے گا، یعنی تمہاری روزی کو بڑھا دے گا۔ آیت سے پتہ چلا کہ استغفار کرنے سے ہماری روزی کو بڑھا دی جاتی ہے۔ رزق یعنی روزی روٹی کو بڑھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ کرنا۔ جو شخص اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور تم جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹا کے دے گا، اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور کتنا لوٹائے گا؟ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا زیادہ لوٹا کے دے گا۔ یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ یعنی 100 روپیہ دے سکتا ہے۔ روزی روٹی کو بڑھانے کا تیسرا طریقہ تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی گناہ کا کام نہ کرنا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا، اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کو اس سے پہلے گمان تک نہ تھا کہ یہاں سے بھی ہمیں رزق مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس جگہ سے یا اس طریقے سے ہمیں رزق مل سکتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، وہ پوری کائنات کو روزی دیتا ہے۔ اسی نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں یہ رزق کے راستے اور یہ طریقے بیان کیے ہیں، اس لیے ہمیں پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رزق تلاش کرنا چاہیے۔ رزق کو بڑھانے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے اچھا تعلق بنائے رکھنا۔ جو رشتہ دار آپ سے ملنا جلنا نہیں چاہتے ہیں ان سے بھی ملتے جلتے رہنا چاہیے، رشتہ داروں سے اچھے برتاؤ کرنا چاہیے، ان سے نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2067 کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا تعلق بنائے رکھے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ہمارے رزق کے اندر
برکت ڈال دی جاتی ہے اور ہمارے لیے رزق کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عمر بھی لمبی کر دی جاتی ہے۔ روزی روٹی کو بڑھانے کا 5واں طریقہ کثرت سے حج و عمرہ کرنا ہے، یعنی حج اور عمرہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے۔ حج و عمرہ کرنے سے انسان کی غربت کو مالداری میں بدل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے طاقت دیا ہے تو حج و عمرہ کرتے رہیں، اس سے مال و دولت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 810 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ بار بار کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونا اور چاندی کی ملاوٹ کو الگ کر دیتی ہے۔ بظاہر حج و عمرہ کرنے سے ہمیں کافی روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دولت میں کمی آ جائے گی اور ہم غریب ہو جائیں گے، جبکہ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ حج و عمرہ کرنے سے انسان کا گناہ اور غربت دونوں بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور مالدار بھی ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رزق اور روزی روٹی کو بڑھانے کا 6واں طریقہ دعا کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 1757 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سخی اور فیاض ہے، جب کوئی بندہ اس سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے خالی ہاتھ واپس کرنے پر شرم آتی ہے، یعنی اگر ہم اللہ سے زیادہ رزق کا سوال کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور دے گا اور ہمیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ روزی روٹی کو بڑھانے کا 7واں طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بنے رہنا۔ جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اور جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ سے زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جتنی بھی سہولیتیں عطا کی ہے اور جس حال میں بھی رکھا ہے ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمیشہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، بلکہ اللہ نے ہمیں اتنا ہی دیا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے بلا وجہ خواہشوں کو نہ پالیں بلکہ اللہ کا شکر گزار رہیں۔ اللہ نے آپ کو آپ کی ضرورت کو مطابق عطا کیا ہے اور ہمیشہ عطا کرے گا۔ روزی روٹی کو بڑھانے کا 8واں طریقہ توکل اور بھروسہ ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے بھروسوں کو نہیں توڑتا بلکہ اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کو جو جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی اللہ کو پاتا ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے تو اللہ اس کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ اللہ پر بھروسہ کر کے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس ہوتے ہیں، یعنی پرندے اللہ پر بھروسہ کر کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی پیٹ واپس نہیں کرتے۔ اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، پرندوں سے بہتر مخلوق ہے، اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑے گا۔ پتہ چلا کہ اگر ہم پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے لگے تو اللہ ہمیں کشادہ رزق عطا کرے گا۔ یہ تھے روزی روٹی کو بڑھانے کے 8 طریقے جو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ 8 کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے جو انسان روزی روٹی کو لے کر پریشان ہے تو یہ 8 کام کریں، آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گی اور اتنی زیادہ رزق ملے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طریقوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔